کیونکہ منشی جمال الدین کی لالا کے لیے محبت لالا سے بڑھ کر لالا کی بڑی چھاتیوں اور چوڑے سرین کی حد تک تھی، اور اس میں اس روحانی تعلق کا شائبہ تک نہ تھا جو جدائی کا گہرا زخم لگاتا ہے یا اس تڑپ سے آشنا کرتا ہے جو سیال راتوں میں ہجر کی کوک بن کے بدن کے جنگل میں یوں گونجتی ہے کہ کسی پل چین نہیں آتا۔ اس لیے وہ جب بھی لالا کے خزانے کو نورے کے ہاتھوں لٹنے کا تصور کرتا، اس کے تن میں آگ لگ جاتی اور وہ لالا اور نورے کو غلیظ گالیاں بکنے لگتا۔ لالا خوش شکل تھی، اپنی ہم جوڑیوں میں سب سے صاف رنگت اسی کی تھی، اور پانی کے 3 گھڑے اٹھائے جب وہ لہرا کر چھوٹی موٹی اونچائی چڑھا کرتی تھی تو کئی مرتبہ مولوی نور اللہ کو بھی گھر جا کر وضو تازہ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ تقریباً ہر جمعے کی تقریر میں دہرایا کرتے تھے کہ جس نے عورت کو شہوت بھری نظر سے دیکھا اس پر وضو تازہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود لالا کم عمر بھی تھی، اور یہ عمر احتیاط کے تقاضوں سے چونکہ نا آشنا ہوتی ہے، اس لیے لالا نے اپنی سہیلی نازو کو سب سے پہلے منشی جمال الدین کی خواہش سے آگاہ کیا۔ نازو پیٹ کی اتنی ہلکی نکلی کہ شام سے پہلے ہر طرف کا چکر لگا کے یہ خبر منشی جمال الدین کے کانوں تک آ گئی، اور اسے اپنی بے عزتی کا احساس دو چند ہونے لگا۔ اس رات جب وہ کھاٹ صحن میں نکال کر لیٹا تو حقے کے کش لگاتے ہوئے جو لالا اس کے تصور میں آئی وہ لالا نہیں تھی جو خوشبوؤں میں بسی اس کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، بلکہ وہ لالا تھی جو صحن کی دیوار سے سر ابھار کر اس پر ہنس رہی تھی، اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ منشی جمال الدین یہ سب سوچ کر کانپ گیا کہ کل جب وہ گاؤں کی گلیوں سے گزرے گا تو اس کے باوجود کہ وہ سردار سلطان کا چہیتا نوکر تھا، لوگ کیسے ہنسیں گے، اور اس پر وہ رات بھر افسوس کرتا رہا۔ کبھی کبھی وہ خود کو زیر لب گالیاں بھی دیتا، لیکن بے عزتی کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے صبح کے قریب نیند آئی، لیکن وہ وقفوں میں دکھائی دینے والے ٹوٹے پھوٹے بے رنگ خوابوں میں یہی دیکھتا رہا کہ گاؤں کے بچوں نے اس کے پیچھے وہ ٹین باندھ دیا ہے جو وہ کسی کتے کے پیچھے باندھ دیتے تھے، اور کتا جتنا تیز بھاگتا تھا ٹین اسی قدر تیز آواز پیدا کرتا تھا، اور کتا اس آواز سے بولا کر اور بھی تیز بھاگتا تھا اور لوگوں کے قہقہوں کا سبب بنتا تھا۔ جب وہ سردار سلطان کے ڈیرے پر پہنچا تو دوپہر ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی تھی، اور سردار سلطان مندری سے پیر دبوا رہا تھا۔ منشی جمال الدین کا خیال تھا کہ مندری اسے زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ مندری 11 سال سے سردار سلطان کے پاس نوکر تھا، اور اس کی وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی تھا کہ ان 11 برسوں میں اس نے سردار سلطان کے کہنے پر 4 قتل کیے تھے اور 5-7 بار رسا گیری بھی۔ سردار سلطان کے استبل میں جو سفید گھوڑی ہر وقت بندھی منہ چراتی رہتی تھی وہ بیلے پار کے چودھری سرفراز خان کی تھی، جسے اس نے بڑے چاؤ سے ولایت سے منگوایا اور لاکھوں خرچ کیے تھے۔ لیکن سردار سلطان کی خواہش پر مندری، لنگڑا اور تانا یعنی تینوں بدماش راتوں رات اسے کھول لائے تھے۔ چودھری سرفراز نے گھوڑی کی تلاش میں کنووں میں بانس ڈلوا دیے تھے، لیکن سردار سلطان کے استبل سے اپنی گھوڑی برآمد کروانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چودھری سرفراز نے 2 لاکھ کا نقد انعام بھی رکھا تھا جو ابھی تک کوئی نہیں لے سکا تھا۔ ایک بار سردار سلطان کو استبل میں کام کرنے والے ایک چھوکرے پر شبہ ہو گیا تھا کہ وہ مخبری کر سکتا تھا۔ اگلے روز اس کی لاش دریا کنارے ایسی حالت میں ملی کہ گیدڑ اس کا نچلا دھڑ کھا گئے تھے۔ مندری نے اس کا من کا توڑ دیا تھا۔ سردار سلطان تک
منشی کے لالا سے اظہار عشق کی خبر نمک مرچ لگا کر پہنچ چکی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں لالا نے بات میں وزن پیدا کرنے کو نازوں کے سامنے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا کہ اس نے اس خواہش کے جواب میں منشی جمال الدین کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، یا پھر نازوں نے اپنی طرف سے بات بڑھا دی تھی۔ کچھ بھی تھا، جب یہ خبر سردار سلطان کو مندری سے ملی تو اس میں تھپڑ والا واقعہ شامل تھا۔ منشی جمال الدین نے حسب دستور سردار سلطان کو سلام کیا، جس کا اس نے حسب دستور جواب نہیں دیا۔ منشی نے ایک کونے سے اپنا کھاتا اٹھایا اور اسے ڈیرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آج وہاں کی فضا کچھ مختلف تھی۔ اس نے کنکھیوں سے مندری اور سردار سلطان کی طرف دیکھا بھی، لیکن وہ کوئی اندازہ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ سردار سلطان خود اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں گہرا طنز اور تلخی تھی۔ اوئے، اتنی گرمی چڑھی تھی تجھے تو مجھ سے کہتا، بندہ ہمارا ہو اور ترخانوں کی لڑکی سے چپیٹ کھا کے آ جائے، لعنت ہے تجھ پہ منشیا۔ منشی جمال الدین کانپ گیا۔ سردار سلطان یقیناً شدید غصے میں تھا، کیونکہ وہ جب اس سے ناراض ہوتا تھا اس کا نام لینے کی بجائے اسے منشیا ہی کہا کرتا تھا۔ یہ بات آپ سے کس نے کی ہے سائیں؟ اس نے مندری کو غور سے دیکھا اور سردار سلطان کو مخاطب کیا۔ اوے، ڈھول بجا ہوا ہے سارے علاقے میں، بے غیرتا، کہنی کس نے تھی؟ جمال الدین نے خود کو سنبھالا۔ یہ چپیڑ والی بکواس کی ہے جی کسی نے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تو باقی کی بات ٹھیک ہے، بے حیا؟ سردار سلطان نے پیر سمیٹ کے مندری کو خود سے دور کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ منشی جمال الدین کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا اور اس کی کلف لگی قمیض کا کالر پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا اور بولا، نا، ہوا کیا تھا؟ منشی جمال الدین نے مندری کو دیکھا اور بظاہر اپنی بندوق کی نال میں جھانکتے ہوئے پایا، لیکن جمال الدین جانتا تھا کہ مندری کے کان اس کے جواب کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ اس نے بات کو اہمیت نہ دینے کے انداز میں کہا، کچھ نہیں جی، میں نے سوچا سارا دن ادھر ادھر لر لر کرتی پھرتی ہے، حق حلال نکاح میں لے لوں، اس سے یہ بات کی۔ بس؟ سردار سلطان پھر اپنی کرسی پر بیٹھ کر بولا، بس؟ اور وہ تیری بےزتی اور چپیڑ کھانے والی بات؟ چونکہ واقعتاً ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے منشی جمال الدین نے بے تکلف قسم کھائی۔ اللہ رسول کی قسم سائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کا نمک کھاتا ہوں، اگر اس نے مجھے چپیڑ ماری ہوتی تو اس ٹائم اس کے کل نہ ہو رہے ہوتے۔ لگتا تھا کہ جیسے سردار سلطان کو منشی کا جواب پسند آیا۔ جی او منشی، وہ بے ساختہ بولا، میرے بندے کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پھر بھی بات کیا تھی؟ اب منشی جمال الدین کو کچھ حوصلہ ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک مرد والی جرأت خود بخود جاگ گئی تھی۔ اس نے ذرا لاپرواہی سے لیکن کھل کر بات کی۔ سائیں، لڑکی کاٹا ہے، 17 سال سے اکیلا رہتا ہوں، بس دل میں کھپ گئی۔ اللہ جانتا ہے میری نیت بدماشی کی نہیں تھی، میں نے تو بس اس سے نکاح کرنے کو کہا، وہ نہیں مانی اور اپنے راستے چلی گئی، میں اپنے راستے چلا آیا، اتنی سی بات ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے سردار سلطان اور پھر مندری کی طرف دیکھا۔ مندری کی مسکراہٹ طنز، بے یقینی اور تلخی کا عجیب سا امتزاج لیے ہوئے تھی، اس لیے وہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ سردار سلطان نے البتہ کھل کر بات کی۔ تو یہ چپیڑ والی بات؟ منشی جمال الدین نے پھر قسم کھائی۔ بکواس کرتی ہے جی، میں سائیں سچے سرکار کے مزار کی قسم کھاتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کم۔ سردار سلطان کسی سوچ میں ڈوب گیا اور پھر یک بیک مسکرایا۔ نا، تو اب کرنا کیا ہے؟ منشی جمال الدین سردار سلطان کا پرانا مزاج دان تھا۔ اس سوال کی تہ میں چھپے مطلب تک فوراً پہنچنے کے باوجود اس نے سوکھا منہ بنا کر کہا،
جب لڑکی راضی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں سائیں؟ اپنی بات مکمل کر کے اس نے کنکھیوں سے سردار سلطان کے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سردار سلطان پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر وہ مسکرایا۔ کیا نام بتایا تو نے چھوکری کا؟ اس بار جمال الدین کے بولنے سے پہلے مندری بولا۔ لالا نام ہے سائیں، پہلے ترخانوں کے لڑکے پیرو سے لگی ہوئی تھی، اب تیلیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ نورا نام ہے لڑکے کا، شہر میں کسی مل میں بھی کام کرتا ہے، وزیرے کی بیٹی ہے جی، وزیرہ جواریہ ہے۔ مندری نے جیسے معلومات کا خزانہ خالی کر دیا۔ جمال الدین کو حیرت ہوئی کہ آخر مندری کی لالا کے بارے میں اتنی مکمل معلومات کیسے تھیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ سردار سلطان اٹھا اور ٹہلنے لگا، پھر اس نے مندری کے ہاتھ سے بندوق لی، اس کی نال میں لمحہ بھر کو جھانکا اور بندوق واپس کر کے منشی جمال الدین کی طرف گھوم کر بولا۔ مندری ٹھیک کہہ رہا ہے؟ منشی جمال الدین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ نورے کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، اس سے پہلے کا مجھے کچھ نہیں معلوم جی۔ سردار سلطان پھر اپنی جگہ کرسی پر بیٹھا اور پیر پسار دیے۔ پیر پسارنے کا مطلب ہوتا تھا کہ جو بھی قریب کھڑا ہے وہ سردار سلطان کے پیر دبانا شروع کر دے۔ چنانچہ اس وقت چونکہ منشی جمال الدین قریب کھڑا تھا اور وہ سردار سلطان کو خوش بھی کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے سردار سلطان کے پیر دبانے شروع کر دیے۔ لگتا تھا کہ سردار سلطان کو منشی کی یہ ادا پسند آئی تھی، اسی لیے اس نے نیم و آنکھوں سے منشی کو دیکھ کر کہا، چل ہو گیا تیرا بیاہ اس چھوکری کے ساتھ، اوے قابو کر لے گا اسے؟ جوان رن بڈھے بندے کے لیے زندگی بھر کا سیاپا ہی ہوتی ہے۔ اگر مندری سردار سلطان کی اس بات پر معنی خیز ہنسی نہ ہنستا تو شاید منشی جمال الدین اس بات کا کوئی اور جواب دیتا، لیکن اس وقت اس کی مردانگی پر مندری کی ہنسی نے زخم پر نمک کا کام کیا تھا۔ اس کی آپ فکر ہی نہ کرے سائیں، وہ ذرا اکڑ کر بولا۔ اوے فکر کیسے نہ کروں اوترے، کسی کے ساتھ بعد میں نکل گئی تو کتنی بےزتی ہوگی، یہ سوچا تو نے؟ کیسے نکلے گی جی، جو گھوڑی پالتا ہے وہ سواری کا گر بھی جانتا ہے۔ مندری اب کی بار کھل کر ہنسا۔ اوے منشی، گھوڑی منہ زور ہے، ایسی گھوڑی بڈھے بندے کو 1 منٹ میں زمین پر پٹخ دیتی ہے۔ منشی جمال الدین کے ذہن میں مندری کی ماں بہن کے حوالے سے ایک فوحش فقرہ گونجا، جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور پھیکی مسکراہٹ سے بولا، یہ تو پھر ٹائم آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ سردار سلطان ہنسا۔ ٹھیک ہے، کرا دیتا ہوں تیرا نکاح اس کے ساتھ۔ کیا نام بتایا تو نے اس کے باپ کا؟ ہاں وزیرہ۔ جاؤ مندری، اسے بلا لا، اور سن، یہ بکواس نہیں کرنی کہ میں نے کیوں بلوایا ہے۔ مندری مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تو سردار سلطان نے ہنس کر کہا، اوے ایک باری پھر سوچ لے حرامی۔ منشی جمال الدین پھیکی ہنسی کے ساتھ بولا، سب سوچ لیا سائیں، کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سردار سلطان نے ایک نظر منشی جمال الدین کو دیکھا اور کرسی پر مزید پھیر کر بیٹھ گیا۔